بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سرمایہ کاری کے جو بنیادی خد و خال ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، وہ شریعت نے بڑے واضح کیے ہیں۔ ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ شریعت عام طور پہ سرمایہ کاری میں چند اصول بیان کرتی ہے، اور وہ اصول یہ ہے سب سے پہلے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کا، تو شریعت جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو واضح کریں، اور وہ حیثیت یہ واضح کریں کہ آپ کس حیثیت میں پیسہ دے رہے ہیں۔ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، آپ اس پہ نفع کمانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں تو شریعت کہے گی کہ پھر آپ ان کے ساتھ معاملہ شرکت کا کریں، یا معاملہ مداربت کا کریں گے، یا آپ ان کو اپنا انویسٹمنٹ ایجنٹ بنائیں گے، جسے وکیل الاستثمار کہا جاتا ہے۔ اور ان معاملات کے اندر شریعت یہ اصول وضع کرتی ہے کہ یہاں پر ان کے اندر ربا نہیں ہوگا، قمار نہیں ہوگا، غرر نہیں ہوگا، اور اس پیسے کو آپ کا انویسٹمنٹ جو بھی انویسٹمنٹ مینیجر ہوگا وہ ان کو شریعت کے اصولوں کے مطابق لگائے گا پیسے۔ تو ان کے مطابق اگر لگائی جائے گی تو یہ اسلامی سرمایہ کاری کہلائے گی۔ معاہدات شریعت کے مطابق ہوں گے، ضوابط شریعت کے مطابق طے کیے جائیں گے، اور پروسیسز شریعت کے مطابق ہوں گے۔ اب جب یہ معاملہ صحیح ہو گیا تو انویسٹمنٹ مینیجر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس فنڈ کو ایسی جگہوں پر استعمال کرے جہاں پروفٹ بھی ہو اور جو شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں، شریعت کے مطابق بھی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ شیئر بازار کے اندر اس کو انویسٹ کر رہا ہے تو وہاں یہ ضروری ہوگا کہ ایسی کمپنیز کے شیئرز لیے جائیں جو صحیح اور جائز کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت نے خرید و فروخت کے جو اصول متعین کیے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ مثلا کسی چیز کو خرید کر پھر فروخت کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ خریدنے سے پہلے ہی اس کو فروخت کر دیا جائے، باقاعدہ اس چیز کو قبضے میں لے کر آئیں پھر اس کو فروخت کریں۔ ایسے ادارے جو شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے ان کے شیئرز کے اندر انویسٹ نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک انویسٹمنٹ گائیڈ لائن ہوتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جس کام کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہو وہاں پر بھی اس چیز کی رعایت ہونی چاہیے کہ وہ صحیح اور جائز ہو۔ تو یہ دونوں سائڈز جب صحیح ہوں گی، یہ دونوں طرف جب صحیح معاملات ہوں گے تو نتیجے کے طور پر جو چیز ہو رہی ہوگی وہی اسلامک انویسٹمنٹ ہے۔ پاکستان میں اسلامک فائنینس کی ہسٹری 70 کی دہائی کے آخر میں اور 80 کی دہائی میں شروع ہوئی، جب سے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے اوپر کام کیا، اور یہ بات جو ہے وہ علماء نے ڈسکس کرنی شروع کی کہ اگر کنونشنل بینکنگ اسی ربا پر مشتمل ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے۔ بہت کام ہوا اس کے اوپر، بہت لوگوں نے اس کے اوپر لٹریچر لکھا، اور حکومتی سطح پر بھی ایسے انیشیٹیوز لیے گئے جس سے کہ بینکنگ کو اسلام کے خد و خال کے اندر ڈھالا جائے۔ پھر سن 2000 کی جو دہائی سے اسلامک بینکنگ ہے، 2000 کی جو رجیم ہے، اس میں ایک سب سے بڑا فرق یہ آیا کہ جو ریگولیٹرز تھے ان ریگولیٹرز نے باقاعدہ قوانین اور ضوابط اسلامک فائنینسنگ کے ایشو کیے۔ وہ اسٹیٹ بینک لیول پہ بھی ایشو ہوئے، اسی طریقے سے SECP نے ضوابط ایشو کیے، پھر تکافل کے رولز آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹنگ ICAP تھا اسلامک، اور ICAP نے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ایشو کیے۔ تو اب ریگولیٹری فریم ورک کے اندر یہ انسٹیٹیوشنز آ گئے، اور اب یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں رہی بلکہ قوانین ضوابط کے حوالے سے بھی جہاں جہاں پہ ٹیکس کے مسائل تھے ان مسائل کو سولو کیا گیا، ان کو ٹیکس ایشوز کو سولو کیا گیا۔ تو اب باقاعدہ اور اسٹیٹ بینک لیول پہ شریعہ بورڈز آ گئے، تکافل کمپنیز آ گئیں۔ تو اب صرف محض نام کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر اب باقاعدہ اسلامک بینکس، تکافل کمپنیز، اور اسی طریقے سے اسلامک فنڈ مینیجرز ریگولیٹرز کے ضوابط کے تحت کام کرتے ہیں۔ اسلامی سرمایہ کاری کے سب سے بنیادی فائدہ بحیثیت مسلمان تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جب آدمی سرمایہ کاری کرتا ہے تو جو اس کو حلال کی برکات ہیں ان حلال کی برکات سے یہ مستفید ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بحیثیت مسلمان یہ اسلامک بینکنگ کر رہا ہے اور صرف آخرت کا اس کو فائدہ ہے، اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدے اس لیے کہ آپ
چاہے وہ میکرو لیول پہ ہو چاہے وہ مائکرو لیول پہ ہو. آپ دنیا کے اندر اس وقت جو اتنی بڑی مسائل آئے اور 2008 2009 کے اندر جو پوری بیلون اکانومی تھی اور جو ڈیریویٹیوز کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی جس کے پیچھے کوئی ایسٹس نہیں تھے, انہوں نے اس کو ریئلائز کیا کہ اس کا حل جو ہے وہ ایسٹ بیس بینکنگز ہیں اور ایسٹ بیک فائنینسنگز ہیں, اور اسلامک بینکنگ کا شروع سے مزاج ایسٹ بیک فائنینسنگ ہے, اور اسلامک بینکنگ رسک اینڈ ریوارڈز پہ کھڑی ہوتی ہے. اسلامک بینکنگ کے پیچھے ایک ایسٹس ہوتے ہیں. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے کے اوپر پیسہ نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایسٹس ہیں. ان ایسٹس کا جو ہے وہ رسک اینڈ ریوارڈ لے رہا ہوتا ہے, جو بھی انویسٹر ہوتا ہے ان ایسٹس کا رسک اینڈ ریوارڈ لے رہا ہوتا ہے, اور آگے انویسٹمنٹ مینیجر جو ہے وہ ان کے مطابق اس کو لگا رہا ہوتا ہے اور ان پروسیس کو کمپلائنس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے نہ صرف دنیاوی میرٹس ہیں, اخروی میرٹس تو ہیں ہی کہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ بحیثیت مسلمان انسان کو حلال کی فکر میں لگنا چاہیے. بعض دفعہ یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ جو اس پہ ملنے والا نفع ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا باقی سرمایہ کاری کے اداروں سے جو کنونشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ان سے ملتا ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں شریعت کا مزاج جو ہے وہ ریزلٹس پہ ہے نہیں, شریعت تو پروسیسز پہ بیس کرتی ہے. اور الحمدللہ اب ایک ایونیوز ہر ایک کے پاس وہ باقاعدہ, پہلے تو شاید 10 سے 15 سال پہلے اتنے وینیوز نہیں تھے, اب وہ سارے کے سارے وینیوز موجود ہیں, اب آپ کے پاس اس کا بدل موجود ہے. تو اب کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ان وینیوز کے ہوتے ہوئے اپنے پیسوں کو جو ہے وہ حرام سرمایہ کاری میں لگائے اور حرام نفع گھر میں لائے, جس کی وجہ سے اس حرام کی نحوستوں سے اس کے لیے دنیا میں بھی پریشانیاں ہوں اور آخرت میں بھی پریشانیاں ہوں. تو ایک تو جو اور ادارے جتنا نفع دے رہے ہیں کمپیٹیبل نفع جو ہے وہ اتنا ہی تقریباً پروفٹ یہ حضرات اپنی ڈیو ڈیلیجنس سے, اور ایسے ادارے اور ریگولیٹر اتھارٹیز ان کے اوپر ہیں کہ اب سرمایہ کاری اگر آپ اسلامک طریقے سے کریں, شریعہ کے اصولوں کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نفع کی بھی امید ہے, اور وہ آپ کو دنیاوی فائدہ تو اس نفع سے ہو ہی جائے گا, لیکن اس کے اخروی فائدے جو ہیں وہ بے پناہ ہیں, اور آخرت میں جو ہے وہ راحت کا سامان ہے. ورنہ یہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے یہ آپ کو بظاہر یہاں آئے گا تو, لیکن یہ اپنے ساتھ پریشانیاں لے کر آتا ہے جو مشکلات کا سامان پیدا کرتا ہے. تو ایک تو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی ان پروفٹس کو دیکھ کر تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ اس کے مطابق بھی کریں گے تب بھی آپ ان کو کمپیٹیبل ہی پائیں گے. آپ اپنا سودا نقصان کا سودا نہیں پائیں گے دنیا کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کو فائدے کا سودا ہوگا.